جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ ابھی باجوہ صاحب نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب نے 2018 میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کہا، واقعی یہ بات جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ ہم جو ہے وہ مساق معیشت کرتے ہیں، لیکن اس کا جو جواب ملا وہ بھی انہوں نے بتایا، بلکہ میں نے ان کو تھوڑا سا فورس کیا کہ سر وہی لفظ بولیں جو کہ وہ بولنا چاہتے ہیں تاکہ مزہ بھی آئے نا ڈائلاگ کے اندر، اس کا جب ڈیپتھ پوری ہو جائے گی. اس کی اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر جب پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تو اس وقت بھی بات کہی گئی، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل جو ہے ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. ابھی جب 8 فروری کا الیکشن ہوا جو کہ باقاعدہ طور پہ عارف عباسی صاحب کی جماعت ہے وہ اس کو کلیم کرتی ہے کہ وہ رگڈ تھا، حالانکہ 2018 کا الیکشن بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ ان کے لیے فیوریبل تھا، لہٰذا وہ بالکل جینون تھا، صاف شفاف تھا. باقی جماعتیں کہتی ہیں وہ رگڈ تھا. چلے ہم اس ڈیبیٹ کو بعد میں، اس کویسچن کو بعد میں کرتے ہیں. 2024 کے الیکشن میں بھی شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر جو ہے تمام کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس وقت بھی آصف زرداری صاحب کی موجودگی میں انہوں نے تحریک انصاف کو آفر کی تھی کہ آپ کے آزاد اراکین کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا آپ آئیں اور آ کے اپنی حکومت فارم کر لیں. لیکن اس کا بھی جو جواب ملا تھا اڈیالہ جیل سے جو جواب آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا، اب یہ تمام اتنی بڑی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے عباسی صاحب کہ مذاکرات ہیں کیا؟ آپ نے کون سی ایسی چیز ہے جس کا نام مذاکرات رکھا ہوا ہے سر؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. مذاکرات ہوتے ہیں جب آپ کے سامنے مسائل ہو اور جی عباسی صاحب آئی تھنک کہ آپ کی لائن میں تھوڑا سا سر کسی ایسی جگہ پہ ہو جائے جہاں سر پراپر سگنلز جو ہیں وہ آئیں تاکہ آپ کی گفتگو ہم لوگ پراپر طریقے سے سن سکیں. جی عباسی صاحب. جی میں یہ کہنا، اچھا ابھی تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے عباسی صاحب کی جانب سے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ سگنلز جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے کہتا ہوں کہ ان کی لائن ڈراپ کر کے دوبارہ جو ہے وہ ان کو جوڑے اور ان کو یہ جو کویسچن ہے ان سے دوبارہ ہم تھرو کرتے ہیں اور ان سے دوبارہ اس بات کا جواب لیتے ہیں. لیکن اس دوران میں تابش قیوم صاحب کیونکہ وہ میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں. تابش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ سارے ایشوز جو آپ دیکھ رہے ہیں، جماعت اسلامی کی میں بات کرتا ہوں، تحریک انصاف کی بات کرتا ہوں، اپنا پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ کسی ایک ایجنڈے کو آگے لے کے چل رہی ہیں. ایون جے یو آئی کی اگر بات کرتا ہوں، اور جو میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف دا پاکستانی پولیٹکس، مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے اب تک، مائٹ بی آئی ایم رانگ اور سر کائنڈلی مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں کہیں پہ بھی غلط ہوں گا، تو ان کا جو مجھے ایک ایجنڈا نظر آ رہا ہے کہ جو سنگل ورڈ جو ایجنڈا ہے وہ صرف ہے پریمیئرشپ، پاکستان کی پریمیئرشپ کو لینا. اور جب وہ پاکستان کی پریمیئرشپ مل جاتی ہے کسی بھی ایک جماعت کو، یا وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، اتحادی بن کے حکومت میں آ جاتے ہیں، تو عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ رہ جاتی ہیں، اور ان کو اس وقت کے جو صرف کرنٹ سچویشن ہوتی ہے، اپنی پاور کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، اپنی چیزوں کو کس طرح انہوں آگے لے کے چلنا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہاں آخری 1.5 سال جو ہوتا ہے جو کہ کمپین کا سال ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں تو ابھی بڑی مشکل سے وہ 1.5 سال ملنا شروع ہوا، اس سے پہلے تو وہ بھی نہیں ملتا تھا. تو سر آپ اپنی جماعت کو کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں سر ان تمام چیزوں کو؟ بالکل بہت اہم سوال ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کی طرف ساری پولیٹیکل پارٹیز کوشش کرتی ہیں کہ جب ہم پاور میں آ جائیں گے تو پھر سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی فینٹیسی ہوتی ہے کہ جس کے بعد جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں پھر ان کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا جی اتنا مشکل ہے ملک ٹھیک کرنا، تو یہ تو اس کے لیے پھر ان کی پریپریشن نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت نے اس چیز کا خاص طور پہ ہم نے اس چیز کو فوکس کیا ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر جب لیڈرشپ منتقل کی جائے گی اور گلی محلوں سے کچھ بہتری کا کام شروع ہوگا تو وہاں سے ایک کلچر بنے گا ملک کے اندر کام کی بہتری کا. المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہوتے ہیں تو پھر نیچے جا کے اس کی ڈیلیوری نہیں ہوتی فنڈز کی کہ کوئی کام کیا جا سکے اور وہاں سے کوئی جینون پولیٹیکل پارٹی ایمرج ہو. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک عام پاکستانی یہ دیکھتا ہے کہ سوائے کنفرنٹیشن کے اور سوائے
بجائے ایک ٹگ آف وار کے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جب ہم پاور میں آئیں گے. یہی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا کہ دو پارٹیز کے یعنی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا آلٹرنیٹو ملک کے سامنے آیا, لیکن انہوں نے بھی آ کے وہی پالیٹکس کنفرنٹیشن کی جاری رکھی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی پاکستان کی جو چینج لانے کی اپرچونٹی تھی وہ ضائع ہو گئی اور وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہی کنفرنٹیشن میں آ گئی. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا. اور آج بھی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ڈائیلاگ کی طرف یا کوئی اس طرح مذاکرات کی طرف بات ہو رہی ہے, تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں ایک مسجد کے اندر وہ واقعہ ہوا تھا جامعہ افسہ کا, اور اس میں بہت بڑی ملک کے اندر انتشار ہوا. لیکن اس میں بھی جو معاملہ سارا دیکھا گیا کہ آخر وقت میں جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم کوئی بات چیت کر لیتے ہیں, لیکن اس وقت تک دیر بہت ہو چکی تھی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے پریشر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. تو ہماری پولیٹیکل لوگ تھے ان کے ساتھ میں سر, جی ان کے ساتھ کون تھے لوگ تھے وہ مولوی صاحب کے ساتھ جو برقع پہن کے بھاگتے پکڑے گئے؟ جی ان کے ساتھ دیکھیں, ان کے ساتھ یہ بات آن ریکارڈ آ چکی ہے, کچھ ایسے یعنی دہشت گرد گروہ ملوث تھے جو بات کریں نا سر, خوارج کی بات کریں, جو خوارج جو تھے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خوارج جو تھے ان کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے آ کے ورغلا کے اسلام آباد میں ایک شو کیا اور نتیجہ آج تک پاکستان میں دہشت گردی کی صورت میں نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی غلطی میں تھوڑے سا صرف مجھے چند سیکنڈ دیں کہ یہ غلطی جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں کہ اپنے کارکنان کو ایسا نیریٹو دیتی ہیں کہ وہ آگ سے بھرا ہوا ہوتا ہے اسٹیٹ کے خلاف. آپ پولیٹکس کو اپرچونٹیز کے لیے اور پاسبلٹیز کے لیے استعمال کرنے کے بجائے جب ریسسٹنس اور ریبیلین کی طرف جاتے ہیں اپنی ریاست کے خلاف, تو نتیجہ پھر اسی طرح کی دہشت گردی اور انتشار کی صورت میں نکلتا ہے جو اس وقت ملک میں ہے. اچھا سر, مجھے چھوٹی سی ایک بات سر یہاں پہ ابھی آپ نے بات کی تھی جو کہ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری جو خاص طور پہ مذہبی جماعتیں جو کہ ہماری ریلیجیس پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہے یا ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ خوارج کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں, فتنہ تکفیر اور خروج یہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ اب سے کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملٹری چیف نے اور ہماری اسٹیٹ نے باقاعدہ طور پہ اس ٹرم کو پوری قوم کے سامنے رکھا, جبکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو ہسٹری میں بھی مسلمانوں کو ہمیشہ سے اس کا سامنا رہا اور ہمیشہ سے انہوں نے دھوکے کو, قرآن کی آیات کو مینیپولیٹ کر کے, ہمیشہ سے احادیث کو مینیپولیٹ کر کے اس طرح کا نیریٹو بنایا کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا اور مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور انہی کو ان کے حملوں اور اسی ملک مسلمان ملکوں کے اندر جہاد کو یعنی دہشت گردی کو جہاد کہنا شروع کر دیا. اس کا آپ ٹھیک ہے, اس میں سر دیکھیں میری بات سنیں نا سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے اسلام کا ایک ٹرو ایسنس جو ہے وہ عوام تک پہنچایا ہو. ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے جو مشائخ ہیں, انہوں نے ہماری مینٹل گرومنگ یا ہمیں ایجوکیٹ اس طرح کیا ہی نہیں ہے. ہم لوگ دینی طور پہ اتنے کمزور واقعہ ہو چکے ہیں کہ ہم چھوٹی سی بھی بات کو بغیر تحقیق کے منو ان قبول کر لیتے ہیں, جس کا نتیجہ جو نکلتا ہے یہ آپ کے سامنے. اور دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ جہاد کے چکر میں جو قتل و غارت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو شریعت کو نافذ کرنے کے بارے میں قتل و غارت ہوتا ہے یا یہاں پہ خلافت کو امپوز کرنے کے بارے میں, وہ صرف اور صرف مسلمان ممالک کے اندر ہی ہوتا ہے. لہٰذا اور اس کا اعلیٰ کار ہماری مذہبی اور ہماری مذہبی پولیٹیکل جماعتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے جی, عارف عباسی صاحب ہمارے سے جڑ گئے. جی عارف عباسی صاحب, سر کائنڈلی آپ ذرا اسی کوشچن کو ذرا جو ہے نا تھوڑا سا رسپونڈ کر دیجیے گا, کیونکہ اس وقت جو تھی آڈیو پراپر نہیں آ رہی تھی آپ کی. سر مذاکرات کس چیز کا نام رکھا ہے سر؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں مذاکرات کروں گا لیکن میں کسی سویرین کے ساتھ نہیں کروں گا, میں مذاکرات کروں گا لیکن میں اس کے ساتھ نہیں کروں گا, میں مذاکرات کروں گا لیکن میں اس کے ساتھ کروں گا. تو سر یہ مذاکرات کس چیز کا نام ہے سر؟ نہیں دیکھیں, مذاکرات ہوتے ہیں جو آپ کو درپیش مسائل ہیں ان کے سولوشن کے لیے. اچھا, اب ایسے لوگوں سے آپ کس طرح مذاکرات کر سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں, پاکستان کے سارے عوام سمجھتے ہیں کہ موجودہ رجیم جو مسلط ہوئی ہے عوام پہ, یہی سارے مسائل کی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہو گیا. پالیسیوں سے, ان کی لوٹ مار سے, ان کی ذاتی مفادات کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہوئی, ملک کا امن امان تباہ ہوا. یعنی کہ موسیٰ تو ایک ہی ہے نا سر, موسیٰ تو ایک ہی ہے, باقی تو سارے فرعون ہے نا. نہیں میری بات سنیں نا, فرعون کی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں 1988 کے بعد جب سے یہ غیر جماعتی الیکشن اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن میں ہم آئے ہیں, یہ جو دلی چوہے کا کھیل شروع ہوا ہے جو آج تک جاری ہے,
آپ کا 88 میں آپ کا مقابلہ جنوبی ایشیا سے کوئی ملک نہیں کر سکتا تھا، نہ انڈیا، نہ بنگلہ دیش، نہ نیپال، بھوٹان، یہ سارے ممالک آپ سے کوسوں دور تھے. کیا وجہ ہے کہ آپ وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے؟ یہ دو پارٹیوں کی قیادت کے یہ سارے کارنامے ہیں. سر مجھے سر ایک چھوٹی سی بات سر یہاں پہ یہیں پہ سر دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا دیں، سر دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا دیں جو دو پارٹی سسٹم سے ہٹ کے کام کر رہا ہو. آپ امریکہ میں بتائیں سر کتنی پارٹیز ہیں جو کہ سر الیکشن میں حصہ لیتی ہیں. آپ مجھے انگلینڈ میں بتا دیں سر کتنی پارٹیز ہیں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں. آپ سر مجھے انڈیا میں بتا دیں سر جی مین سٹریم کی پارٹیز بتا دیں کون سی دو پارٹیز ہیں جو کہ ان کے علاوہ پارٹیز آگے آتی ہیں. سر کس طرح کی بات کر رہے ہیں سر؟ دوسری بات یہ ہے آپ کو بھی پتا ہے اپنا عباسی صاحب آپ مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں پولیٹکس کے اندر ہمیشہ. جناب میں جواب دیتا ہوں، دنیا کے کس ملک میں 4-5-50-60 سالوں میں مر چلا لگے؟ آپ اپنے خطے میں دیکھ لیں. سر مشرف کو ووٹ کس نے دیا تھا؟ مشرف کی کابینہ کا ممبر کون بنا تھا؟ میں تو نہیں بنانا سر جی. اور یہاں جو پارٹیاں ڈرائنگ روم پر بنتی ہیں، جو پارٹیاں ہاں یہ بات کریں نا اس کا آپ نے کلیئر کر دیا. ڈرائنگ روم میں بنی ہوئی پارٹیاں، ڈرائنگ روم میں بنی ہوئی پارٹیاں، بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہوگا، ڈن ہو گیا. اب مذاکرات سر، مذاکرات ہم چاہتے ہیں کہ ان سے کیے جائیں جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس مسائل کا حل ہے. سیدھی سی بات ہے. اب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا سر، نہیں لگا سکتے ان سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا، ڈن. سر اس کا مطلب یہ ہوا ابھی بھی نہ عوام کا ان پہ اعتماد ہے نہ کسی اور کا ہے. سر دیکھیں آپ کی جماعت کو تو اعتماد بالکل نہیں ہے، 100% آپ کی بات مان لیا. عوام کو بھی اعتماد نہیں ہے لہٰذا ان کو بھی کروڑ سے اوپر ووٹ پڑ گئے. آپ کو بھی آپ کے اوپر ہی اعتماد ہے لہٰذا آپ کو بھی کروڑ کے اوپر کے قریب ووٹ پڑ گئے. ٹھیک ہے. اب ایک جماعت ہے اس کو پورے پاکستان کا اعتماد ہے، وہ بھی کروڑ ووٹ لے کے آ رہی ہے. ایک جماعت ایسی ہے جس کے اوپر عوام کا بالکل اعتماد ہی نہیں ہے، وہ بھی کروڑ ووٹ لے کے آ رہی ہے. سر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کرکٹ میچ دیکھ لیں، ہاکی کا میچ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، ریکارڈ بک شو کرتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹسمین کے کتنے کیچ ڈراپ ہوئے، کتنے ایل بی ڈبلیوز جو ہے وہ امپائر پی گیا، نکس جو تھے وہ کتنے ختم ہوئے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے نام کے آگے ریکارڈ بک میں صرف سینچری لکھی جاتی ہے. وہی بات سر میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات بالکل کلیئر کر دی کہ آپ نے صرف اور صرف مذاکرات کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیٹس گڈ. تو سر آپ یہ بالکل اپنے منہ سے کھل کے کہیں، کسی ایک بندے کا نام لے دیں کہ ہم نے اس بندے سے مذاکرات کرنے ہیں. دوسری بات سر ہم نے جب میرے جیسے بندوں نے جب یہ بات کہی کہ سر آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک بندہ نومینیٹ کر دے، تو سر ہم لوگوں نے کہا پھر آپ محسن اور آپ کے ہی بانی چیئرمین بار بار یہی کہتے تھے کہ محسن نقوی ان کا آدمی ہے. تو جب ہم نے یہ سوال پوچھا کہ سر اگر محسن نقوی کو ہی اگر آپ کے پاس بھیج دیا جائے تو مذاکرات کے لیے، تو جواب یہ آتا ہے کہ نہیں یہ بندہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس نے آئی جی پنجاب کے ساتھ مل کے میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، میری پارٹی پہ بہت زیادہ ظلم کیا، میں اس سے بھی بات نہیں کروں گا. تو سر مجھے بتائیں سر کیا ڈائریکٹ آرمی چیف صاحب اٹھ کے آپ کے پاس بیرک میں آ جائیں؟ سر نہیں، آپ اس کو کسی اور تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں ان کا حل کسی قسم کا ایک دوسرے کو ڈاج دینا نہیں ہے، دھوکہ دینا نہیں ہے. یہ ذاتی سیاسی مفادات سے اوپر اٹھ کے کرنے کی بات ہے. ایک دفعہ اس ملک کو غیر جانبدارانہ الیکشن دے دیں، پھر الیکشن دے دیں، ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ہو، وہ پارلیمنٹ فیصلے کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری عزت کرے گی اور ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. ہم صرف ول آف دا پیپل چاہتے ہیں، ایک فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کون دے سکتا ہے؟ ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ملک کے عوام کو ایک دفعہ تاریخ میں فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیے جائیں ول آف دا پیپل ریپرزینٹ آف پارلیمنٹ میں، اور وہ جو پارلیمنٹ میں ول آف دا پیپل ریپرزینٹ آف وہ اس کی پالیسی بنائے، وہ فیصلے کرے، اور پھر اس ملک کے دیکھیں ہم مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا سر. 100 گز سرے تے گنڈ. سر آپ کو صرف اور صرف پاور چاہیے، آپ کو صرف اور صرف جب تک آپ حکومت میں آئیں گے اس سے پہلے تک آپ کے پاس کسی قسم کے ایشوز نہیں. اور بلکہ یہ ابھی تابش بھائی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ ہم جب حکومت میں آتے ہیں تو تب ہمیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ یار ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ملک چلا سکیں. اور اس بات کا جو اظہار اور باقاعدہ
جو ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آپ کے بانی تحریک جو تھے, انہوں نے تحریک انصاف جو تھے بانی چیئرمین آپ کے, انہوں نے برملا اظہار بھی کیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سینٹر کی گورنمنٹ نہیں ملی تھی, اور اگر مل جاتی تو میرا وہ جیسے میں نے کے پی کے صوبے کے اندر جو میری حکومت کا حال ہوا ہے, برا حال ہوا ہے, میں اس کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر سکا, میں سینٹر کو بھی مینیج نہیں کر سکتا تھا. چلیں خیر ہے, اینی ویز سر یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. بیانات جو ہیں سر کیونکہ کیمرے کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی, اور وہ بزرگوں کے کرامات تو سر ختم ہو چکی ہیں, لیکن ہماری جو سوشل میڈیا کی, یوٹیوب کی, فیس بک کی, اور اس کے علاوہ ٹی وی چینلز کی جو آرکائیوز ہیں اس کے اندر سر وہ تمام کرامات جو ہیں وہ محفوظ ہو چکی ہوتی ہیں. لہٰذا ہم اگر کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہم انہی کی بیس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. باجوہ صاحب سر جی تسی کیوں نہیں مان جاندے سر, تسی مذاکرات کرا دو چپ کر کے, ایویں سر وڈے میاں صاحب جڑے نے وہ بار بار اپنی پوری جماعت دا اجلاس بلاندے نے. سر سوری معذرت, میں ذرا پنجابی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جڑا وہ پھر کہندے نے کہ لوکاں نوں کہ بھائی جان جاؤ جا کے تسی تحریک انصاف دے نال گفتگو کرو, تے اتوں سر تسی رانا ثناء اللہ صاحب نوں جڑے کہ جلاد دے طور تے مشہور ہیں تحریک انصاف واسطے, تے سر انہاں نوں بھیج دیندے ہو یا انہاں نوں نومینیٹ کر لیندے ہو. سر بیسیکلی لگدا تسی بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہندے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی کسی شخص کا نام لے کر نہ انکار کیا ہے, اور نہ کبھی کسی شخص کو لے کے وہ اسپیشل انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے, لیکن پی ایم ایل این نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. آج بھی جب آج سے چند ماہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں, آپ اس میں آ جائیں. تو پہلے ان سے کہا گیا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے, پھر کہا گیا کہ ہم آئیں گے, پھر کہا گیا کہ نہیں آئیں گے اور ہم اپنا نمائندہ بھیجیں گے, پھر کہا گیا کہ ہم نمائندہ بھی نہیں آئے گا. تو ہم میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بالکل سیریس ہے اس بات پہ کہ پاکستان کو جو اس وقت معاشی حالات درپیش ہیں, اور جس کا انہوں نے کہا, انہوں نے اس بات کے اوپر پوری ریسرچ کر کے بات بھی کی کہ کیوں ہمارے معاشی حالات اس قدر خراب ہوئے اور کیا غلطیاں تھیں اور کس شخص نے یہ غلطیاں کی. عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ کی سیلف کریٹڈ چیزیں ہیں نا, آپ جو اگر معاشی حالات ملک کے خراب ہوئے ہیں وہ تو آپ نے خود کی ہیں, کیونکہ عوام کو آپ پہ اعتبار نہیں ہے. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ جب ووٹ فار نو کانفیڈنس کی بات آئی اس سے پہلے انہوں نے جو ایم او یو سائن کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, جو ان کی سٹاف لیول ان کا معاہدہ ہوا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 20 روپے پر لیٹر پیٹرول کو بڑھائیں گے اور 20 روپے پاکستان کی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں ڈاؤن کریں گے. ٹھیک ہے, ایکول ہو گیا. جب ان کو پتا چلا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ جا رہی ہے, ان کے اپنے جو ایم این ایز تھے وہ ان کو چھوڑ چکے تھے, ان کے اتحادی ان کو چھوڑ چکے تھے, تو ووٹ فار نو کانفیڈنس کے اندر جو انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی وہ تو آپ نے سندھ ہاؤس میں منڈی لگائی ہوئی تھی نا سر, بقول ان کے آپ نے سندھ ہاؤس میں منڈی لگائی ہوئی تھی. کوئی کچھ ثابت نہیں ہوا, یہ سب ایلیگیشن سے. میں بات دوسری طرف کر رہا ہوں, میرٹ کی بات. وہ انہوں نے کہا, انہوں نے جو ایم او یو سائن کیے تھے وہ اسٹیٹ کے طور پہ کیے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ شاید میں نے ذاتی طور پہ, انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری نہ کی, اس کی خلاف ورزی کی, اور اس ایم او یوز کو اس کنٹریکٹ کے اگینسٹ انہوں نے پیٹرول 20 روپے بڑھانے کی بجائے 10 روپے پر لیٹر ڈاؤن کیا, اور اس وجہ سے آئی ایم ایف کا ٹرسٹ شیک ہوا اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور وہ اسٹیٹ کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے کرنے سے گریزاں رہے, اور اس وجہ سے آج پاکستان ان حالات کا شکار ہے. یہ تو بات روز روشن کی طرح یہاں ہے, اور تمام اکانومسٹ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو جتنی ڈیلے ہوئی, جتنے انہوں نے کنٹریکٹ سائن کیے تھے وہ ان کے اس ایک ایکٹ کی وجہ سے ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے فیڈرل منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی چیئرمین بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پہ کہ آپ پاکستان کو ان کے ساتھ نئے ایم او یو سائن نہ کریں, یہ نہیں آپ کو پیسے دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا سر. دیکھیں یہی پوائنٹ آپ کا جو ہے میں عباسی صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں. چلیے عباسی صاحب یہ تو ہو گیا سر, ہم مان لیتے ہیں مسلم لیگ نون جو تھی یا پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی سر وہ اتنا کیپیبل نہیں تھی ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے, یا وہ اتنے ذہین نہیں تھے کسی قسم کا جو ہے ڈیسیجن لے سکتے. لیکن سر یہ اس وقت جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, لیکن سر پنجاب کی حکومت تو آپ کے پاس تھی,
کے پی کے کی حکومت آپ کے پاس تھی تو سر اس وقت کے جو سابق جو وزیر تھے آپ کے خزانہ کے ان کی آڈیو بھی باہر آئی اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو فورس کیا تھا کے پی کے اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہ جناب آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ جی ملک کو کسی قسم کا نہ صرف نہ ان کو قرضہ بھی نہ دیں اور ان کو کسی قسم کی سپورٹ بھی نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں آپ کے بانی تحریک کا وہ بیان جو تھا وہ بالکل سچ ثابت ہو جانا تھا کہ ملک جو ہے وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ تو سر اس بارے میں آپ سر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ سر سن نہیں پا رہا، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی میں سر دوبارہ کر دیتا ہوں، میں سر دوبارہ بات کر لیتا ہوں۔ سر باجوہ صاحب کے جو بھی آپ نے سر بات یہ کہی کہ پی ڈی ایم حکومت اور مسلم لیگ جو اگر میں رائٹ ناؤ کی اگر بات کرتا ہوں جس کو آپ پی ڈی ایم 2 بولتے ہیں، پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم 2 کی جو حکومت ہے وہ اتنی کیپیبل نہیں تھی یا نہیں ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو سدھار سکے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بقول آپ کی جماعت کے کہ یہ جماعت جو یا اس وقت کی جو حکومت ہے یہ آئی تھنک کہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، شاید میرا کویسچن کو زیادہ سخت ہونا شروع ہو گیا ہے، چلیں خیر ہے، ہوتا ہے سر، اکثر چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اینی ویز میں تابش صاحب کی طرف آتا ہوں اور یہی کویسچن میں تابش بھائی کی طرف، سر اف یو ور ان دا شوز آف تحریک انصاف، جی تو آپ کا سر کیا بیانیہ ہونا تھا اس چیز کے اوپر جو میرا کویسچن آپ کے اوپر ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ملک کسی بھی شخصیت یا کسی بھی سیاسی جماعت سے پہلے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بعض اوقات انٹرنیشنل پریشرز آ جاتے ہیں، بعض اوقات غلط فیصلے ہوتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کو سر پولیٹیکلی کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی نا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں نا کہ اگر یہ بات کہی جاتی ہے، پی ٹی آئی کا سارا نیریٹو یہی ہے کہ جی ہم ان لوگوں سے بات کریں گے اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات نہیں کریں گے، جس کو میں غلط سمجھتا ہوں۔ آپ ایٹ لیسٹ بات شروع کریں، کلچر بنانا شروع کریں تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے ووٹس میں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی کہ آپ کے ساتھ یوتھ تھی پاکستان کی 63%، تو آپ اگر تھوڑا سا یعنی اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈے دماغ سے اپنے ڈیسیجنز لیتے تو شاید آج ملک اس وقت اس کیفیت میں نہ ہوتا اور اس کا فائدہ ہماری اس خطے کی قوتیں نہیں اٹھا رہی ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہو گیا سر جی، کلوزنگ کی طرف ہم نے جانا ہے، وقت کا وہ کیا کہتے ہیں کنسٹرینٹ جو ہے وہ ہمیں آڑے آتی ہے ہمیشہ ہمارے۔ باجوہ صاحب سر جاتے جاتے ون لائنر کہ مذاکرات کس طرح ہو سکتے ہیں، تحریک انصاف کو کس طرح مذاکرات کے میز پہ لایا جا سکتا ہے ان تمام تر مسائل کے باوجود، سر یہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ کچھ سمجھ سے پاتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ضدی انسان ہے، وہ انا پرست آدمی ہے، نہ وہ اپنی ضد چھوڑیں گے نہ وہ اپنی انا چھوڑیں گے، وہ قطعی طور پہ وہ فاشسٹ ہے، وہ فاشزم کے عادی ہیں۔ فاشزم کے اوپر فاشزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اقتدار کے پجاری ہیں، ان کو اقتدار میں دے دو اور پاکستان کے خلاف، پاکستان کے حق میں جو مرضی ان سے کروا لو، بس ان کو اقتدار چاہیے، پھر وہ کسی کے ساتھ بات کریں گے، ادروائز ان کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، نہ ان کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ وہ اپنی انا چھوڑیں گے نہ وہ اپنی ضد چھوڑیں گے، لیکن سیاست میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں میں اس کو ایگری کرتا بھی ہوں نہیں بھی کرتا، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو وہ حکومت میں موجود تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھ لیا، اس وقت بھی وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، تو اب اس بات کی میں نے کہا اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ دوبارہ اگر حکومت میں آتے ہیں، پاور میں آتے ہیں، تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ بیٹھیں گے؟ چلیں خیر ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ تابش قیوم صاحب جی، سب سے پہلا بات تو یہ ہے کہ آپ کب پریکٹیکل جو پولیٹکس ہے اس کے اندر سر آپ کس طرح اپنے آپ کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو ابھی مسائل ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کا سر کوئی سلوشن آپ کی جماعت کے پاس؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ بہت تیزی سے ان ویکیوم کو، اس گیپ کو کور کر رہی ہے جس کے اوپر پوری قوم کو مل کے کام کرنا چاہیے تھا۔ 14 اگست اس دفعہ کسی جماعت کو ہم نے بہت زیادہ نہیں دیکھا، میں یہ بالکل وہ بات نہیں کروں گا، شاید کسی نے نہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئیں۔ تو قومی دنوں کے اوپر ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، 6 ستمبر آ رہا ہے، ہمیں اس پہ بھی میسج دنیا کو دینا چاہیے کہ ہمارے جو بھی ڈفرینسز ہیں لیکن قومی دنوں پہ ہم
متحد ہیں ایک قوم کی حیثیت سے. صرف قومی دنوں پہ متحد ہیں سر؟ روزانہ متحد ہونا چاہیے, روزانہ متحد ہونا چاہیے, ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سمبولک دن ہوتے ہیں کم از کم ان پہ ہم اظہار ضرور کریں. اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ نہ صرف قومی دنوں پہ اظہار کر رہی ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبح شام دن رات ہم لوگوں کے درمیان موجود ہیں, ان کی عملی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور بہت جلدی پاکستان کے جو سولوشنز ہیں ان کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے ہمارا کام جاری ہے. تو یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ہیلدی پوائنٹ آف ویو سے کمپٹیشن کے اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک ایسی جماعت پاکستان میں موجود ہے کہ اگر آپ اقتدار کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد خدمت اور مسائل کے حل کے لیے بھی لوگ موجود ہیں جو صبح شام ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. ناظرین, آپ نے ہمارے تمام پارٹیسپینٹس کی جو ہے وہ گفتگو سنی. مجھے تھوڑی سی, بلکہ میں تھوڑا معذرت خواہ ہوں کہ عین موقع کے اوپر جب وہ ماحول بڑا گرم تھا اور وہ لوہا بالکل گرم تھا اور وہاں پہ تھوڑا مارنے کی دیر تھی تو عارف عباسی صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی, اور باوجود کوشش کے وہ, بلکہ میرے ٹیکنیکل سٹاف نے مجھے بتایا کہ وہ باوجود کوشش کے جو ہے وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. لیکن جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ان ڈیپتھ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ایکچول روٹ کیا ہے, ایکچول ایشوز کیا ہیں جس وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہماری سیاسی جماعتیں, خاص طور پر دو بڑی سیاسی جماعتوں کی اگر میں بات کرتا ہوں جو کہ ایک اپوزیشن کی اور ایک حکومت کی کریں, تو ان کے درمیان میں جو یہ زبانی اور لفاظی جو گولہ باری ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے. مذاکرات بالکل ہونے چاہیے, باجوہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات تو سر کہنا تو نہیں چاہیے, بڑے سے بڑے بلنڈرز کے اوپر بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی سولو ہوتے ہیں. دو ممالک کے درمیان میں اگر کسی قسم کی کشیدگی, ان کی سرحدوں پہ کشیدگی پیدا ہو جائے تو وہ بات جو ہے گولہ بارود سے ختم نہیں ہوتی, ہمیشہ مذاکرات کے میز کے اوپر ہی جا کے وہ بات ختم ہوتی ہے. ریاست پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے ریاست پاکستان کو بچانا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو اور ہم نے مضبوط کرنا ہے, تو اس کے لیے خدا را تمام کے تمام سیاسی جماعتیں اور تمام کے تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے اور مذاکرات کرنے چاہیے. جتنے زیادہ مذاکرات ہوں گے, جتنی زیادہ ایک دوسرے کی جانب سے دلائل پیش کیے جائیں گے, اتنے ہی زیادہ ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان پائندہ باد.